بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. محترم حاضرین، اس سے پہلے دروس کے اندر بتلایا گیا کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالت نماز میں انسان کا جسم اور دماغ دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جسم کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا؟ جسم اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوگا جب اس کے اندر کوئی بیجا حرکت نہیں ہوگی، لغو حرکت نہیں ہوگی۔ نماز کے اندر ادھر ادھر پیر کرنا، کپڑا سیدھا کرنا، ٹوپی سیدھی کرنا، یہ سب لغو حرکت ہیں، بیجا حرکت ہے۔ تو یہ جسم گویا کہ اللہ کی طرف متوجہ، اگر پرسکون کھڑا آدمی، اور دل بھی ہمارا اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یعنی اس میں دنیاوی خیالات، خاندانی معاشرتی لڑائی جھگڑے یا ان جیسی کیا ہے کوئی بھی چیز دنیاوی ہمارے قلب و ذہن میں نہیں آنی چاہیے، صرف ہمارا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہ پیدا ہو تو کم سے کم اتنا تو ضرور سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک آدمی جب نماز پڑھ کے جاتا ہے مسجد سے تو کوئی 10واں حصہ لے جاتا ہے نماز کا، کوئی 9واں حصہ پاتا ہے، کوئی 8واں حصہ پاتا ہے، کوئی 7واں پاتا ہے، کوئی 30، اس طرح کوئی نصف حصہ پاتا ہے۔ کیوں پاتا ہے؟ ابھی ایک صف میں ابھی ہم سب لوگوں نے نماز پڑھی، لیکن اسی صف میں آپ کے بغل والا کوئی آدھا حصہ ثواب مل رہا، اس کو 50% ثواب مل رہا، اجر مل رہا۔ اسی کے بغل میں کوئی 20% بھی نہیں پا رہا، کوئی 10% بھی نہیں پا رہا۔ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کسی کو 10واں حصہ ملتا، کسی کو 9واں حصہ ثواب ملتا، کسی کو 8واں، کسی کو آدھا، یہاں تک کہا آپ نے۔ جیسے جیسے ہمارے افعال اور اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے، ہمارا ثواب بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے نبی کے طریقے کی مخالفت ہوتی جائے گی ہمارا ثواب کم ہوتا جائے گا۔ ایک ایک حرکت، ایک ایک قول، ایک ایک ذکر نبی کے اگر مطابق ہوگا تو ہمارا ثواب بڑھے گا، اگر اس میں کمی پائی گئی تو ثواب کم ہو جائے گا۔ اور رفع الیدین ہے، ایک مرتبہ رفع الیدین کرتے ہیں کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10 نیکی ملتی ہے۔ اب سوچو جو رفع الیدین نہ کرے، نیکی کم ہو گئی کہ نہیں؟ رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین نہیں کیا، نیکی کم ہوئی، اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کیا، نیکی کم ہوئی ہے۔ اس طرح کتنی نیکیاں اس کی کم ہو گئی۔ انگلیوں کی حرکت ہے، حرکت پہ بھی ثواب مل رہا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو انگلیوں کی حرکت نہیں کرتے، ثواب کم ہو جا رہا ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ ہے، سجدہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، رکوع کرنے کا ایک طریقہ ہے، ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ یہ سب طریقے جب نبوی طریقے پر ہوں گے تو ثواب ہمارا بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے یہ طریقے نبی کے طریقے پر نہیں ہوں گے ہمارا ثواب کم ہو جائے گا۔ تو خشوع خضوع کی بڑی اہمیت ہے نماز میں۔ اس سے پہلے ہم نے بتلایا تھا کہ خشوع خضوع یہ نماز کی روح ہے، جس طرح ہمارے جسم کی روح، ہمارے جسم کے اندر اگر روح نہ رہے تو انسان کیا کہلاتا ہے؟ مردہ ہے، مردہ انسان۔ اسی طرح ہماری نماز کے اندر اگر خشوع اور خضوع نہ ہو، اللہ کی طرف ہم پورے طور پر متوجہ نہ ہو، تو گویا کہ ہماری نماز مردہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب مردہ ہے تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو خشوع خضوع کی بڑی اہمیت ہے، لہذا ہماری نمازوں میں خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ پوری دنیا سے کٹ کر ہم یہاں اللہ کی طرف صرف متوجہ ہونے آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا سب کا مقصد یہی ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟
اللہ کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم نماز پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب حالت نماز میں بھی ہم دنیاوی چیزوں میں غور و فکر کریں، بازار کا مسئلہ ہمارے ذہن میں حاضر ہو، لین دین کا مسئلہ ہمارے ذہن میں گردش کر رہا ہو، تو گویا کہ ہم کما حقہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اور جب نہیں کریں گے تو ثواب ہمارا کم ہوتا جائے گا۔ اور بسا اوقات کچھ حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نماز ہی ہماری باطل ہو جاتی ہے۔ آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز اس کی ہوتی نہیں۔ تو یہ جو سلسلہ وار یہ جو نشست ہماری چل رہی ہے نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں، اس غلطیوں کو آپ کے سامنے کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم ان غلطیوں کو جانیں، سمجھیں اور ان غلطیوں سے باز رہیں تاکہ ہماری نمازیں درست ہوں۔ اور ظاہر بات آپ کو معلوم ہے، کل قیامت کے دن آپ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنا مال کمائے، کتنا خرچ کیے، کہاں سے کمائے۔ یہ سوالات بہت بعد میں آئیں گے، سب بعد میں آئیں گے یہ سوالات۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا حقوق اللہ میں وہ یہی کہ نماز تم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، پڑھی تو کیسے پڑھی، کتنی پڑھی۔ یہ سوال اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اور فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِكَ، اگر ہماری نماز درست نکلی تو سارے عمل درست نکلیں گے۔ ہماری نماز اگر یہ سنت کے مطابق ہوئی تو سارے اعمال اللہ ہمارے قبول کریں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِكَ، اگر آدمی کی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی تو سارے اعمال مقبول ہو جائیں گے۔ اور نماز مقبول کب ہوگی؟ جب سنت کے مطابق ہوگی۔ سنت کے مطابق ہوگی تو نماز مقبول۔ اور اللہ کے رسول نے کہا وَإِن رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاةُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِكَ، اور اگر اس کی نماز قبول نہیں ہوئی تو دنیا میں اس نے جتنی بھی نیکی کی ہے کوئی قبول نہیں ہوگی۔ تو نماز کی قبول ہونے پر ہماری نیکیاں قبول ہوں گی۔ دوسری نیکیاں جو زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، ضعیفوں کی، غریبوں کی، یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں کب قبول ہوں گی؟ جب نماز قبول ہوگی۔ اور اگر ہماری نماز قبول نہیں ہوئی تو یہ ہمارے صدقات، یہ ہمارے زکوٰۃ، یہ ہمارے حج، یہ ہمارے روزے، یہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو تعاون کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ سب کوئی کام نہیں آئے گا۔ نماز پر سب چیز ڈپینڈ ہے، ہر نیکی نماز پر ڈپینڈ ہے۔ نماز صحیح تو ساری نیکیاں صحیح، نماز اگر مردود تو ساری نیکیاں مردود، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہم کو جس چیز کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ کیونکہ اگر ہماری نماز درست ہوئی تو نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال کو درست کر دے گا۔ نماز کی اتنی بڑی برکت ہے کہ اگر انسان کی نماز قبول ہو جائے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے سارے اعمال کو درست کر دیتا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ کیا اللہ کا قول غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر نماز درست ہوئی تمہاری تو ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی سے تم باز آ جاؤ گے، خود بخود رک جاؤ گے۔ لیکن ہم تو بھائی 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ جتنی توفیق دے رہا ہے سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، دیگر نیکیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن آخر ہم برائیوں سے کیوں نہیں رک رہے ہیں؟ جھوٹ ہم بولتے، غیبت ہم کرتے ہیں، کینہ کپٹ رنجش عداوت دشمنی بغض ہم رکھتے ہیں، لوگوں کے بارے میں برا ہم سوچتے ہیں، لوگوں کا مذاق ہم اڑاتے ہیں، مسلمانوں کے تئیں ہمارے دل میں ہمدردی نہیں، غمگساری نہیں، غمخواری نہیں۔ آخر یہ ساری پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہر گناہ میں تو آج مسلمان لت پت ہے، شرک میں، کفر میں، بدعت میں، نفاق میں، ہر چیز میں مسلمان آگے ہے برائیوں میں آج۔ حالانکہ نماز پڑھ رہا ہے مسلمان، کیوں نہیں باز آ رہا ہے؟ کیونکہ ہماری نمازیں درست نہیں ہو رہی۔ نماز جب درست ہوگی تب ہم گناہوں سے باز آ جائیں گے۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ گویا کہ ہماری نمازیں جیسی ہونی چاہیے، جیسی ہم کو پڑھنی چاہیے ویسی ہم نماز نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر ہماری نمازیں ہم کو برائیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اور بدعت سے، نفاق سے ہم کو نہیں روک رہی ہیں۔ نماز کی کتنی فضیلت ہے، اگر بیان کی جائے تو شاید اس طرح 8-10 سلسلے وار نماز کی فضیلت بیان کرنی پڑے، 8-9-10 دروس کے اندر اتنی فضیلت ہے۔ نماز پڑھو تو یہ ملتا، یہ ملتا، یہ ہوتا، یہ ہوتا۔ پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں مل رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے۔
نماز درست کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم کو اپنی نمازیں درست کرنے کی ضرورت ہے. جتنی نمازیں ہم پڑھیں سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ عمل، اگر ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں انسان کی قبول ہو گئی تو انسان ضرور جنت میں جائے گا، ضرور جنت میں. میرے نبی کی حدیث ہے کہ اگر اللہ نے کسی کی ایک نیکی، کسی مومن کی ایک نیکی قبول کر لی تو وہ جنت میں جائے گا. ایک نیکی بھی اگر اللہ نے کسی کی قبول کر لی تو جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ نیکی کا بدلہ دے گا نا. اللہ خود کہتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جب اللہ نیکی کا بدلہ دے گا، قیامت کے دن نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. ایک نیکی بھی اگر کسی کی قبول ہو گئی تو اللہ جنت دے گا. اب سوچئے ہم ساری نمازیں ایسے ہی برباد ہو جائیں تو ساری نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی. اور یہی نماز درست ہوئی تو وہ دیگر نیکیاں بھی ہماری درست ہوں گی، تو جنت کے اندر ہمارے درجات کو اللہ بلند کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نمازوں کو ٹھیک ٹھاک کریں. نبی کی نماز کیسے تھی، نبی کا قیام کیسے تھا، نبی کا رکوع کیسے تھا، نبی کا سجدہ کیسے تھا، تشہد کیسے تھا، قراءت کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی، یہ ساری چیزیں ہم کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے پہلے 7 قسطیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی نماز میں ہونے والی غلطیاں. آج 8ویں قسط ہے، 8ویں نشست ہے نماز میں ہونے والی غلطیاں کیا کیا ہیں. ان میں سے ایک غلطی کیا ہے، حالت نماز میں بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے ایسے کھڑے رہتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آنکھ بند کر کے. حالت نماز میں آنکھ بند کرنا بغیر کسی وجہ کے یہ درست نہیں ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر لکھتے ہیں لم یکن من ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تغمید عینیہ فی الصلاۃ. یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے کہ نماز میں آنکھوں کو بند کر کے رکھیں. نماز میں آنکھ کو بند کرنا اس طرح یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو کھلا رکھتے تھے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے سامنے سے کوئی بچی گزرنا چاہ رہی تھی، آپ اس کو روکے. اب آنکھ بند ہوتی تو کہاں سے آپ روکتے؟ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، بکری کا بچہ آپ کے سامنے سے گزر رہا تھا، آپ اس کو روکے، آگے بڑھے، پھر گزرنا اور آگے بڑھے، یہاں تک کہ اپنا پیٹ دیوار سے لگا دیا. اگر آنکھ بند ہوتی تو کہاں سے معلوم ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے کیا ہے دیوار پر سامنے کیا ہے جنت و جہنم کو دیکھا. آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، شیطان آپ کی نماز کو برباد کرنے کے لیے ایک شعلہ لایا کہ آپ کے چہرے کو جلا دے. آپ نے دیکھا، اس کا گلا پکڑ لیا، دبا دیا. یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب آنکھ کھلی ہوگی. تو ان ساری چیزوں سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں آنکھ بند کر کر نہیں رکھتے تھے. نماز میں آنکھ کھلی رکھنا یہ نبوی طریقہ ہے. حالت نماز میں آنکھ نہیں بند کرنا چاہیے، بلکہ امام احمد بن حنبل وغیرہ نے کہا ہے وَفِعْلُ الْيَهُودِ، یہ یہودیوں کی عبادت ہے. آنکھ بند کر کے یہ غیروں کی عبادت ہے، مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ حالت نماز میں عبادت میں آنکھ بند کریں. اور اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کی 2 حالتیں ہیں. اگر نمازی یا مصلی کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جس سے اس کے خشوع اور خضوع میں فرق پڑ رہا ہو، اس کا ذہن بٹ جا رہا ہو، دوسری طرف متوجہ ہو جا رہا. مثلا دیوار بڑی منقش ہے، پھول پتیاں بنائی ہوئی ہیں، مصلی جیسے ہے، مصلی پر پھول پتیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ آدمی اگر سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہا ہے تو اس کا ذہن بٹ جا رہا ہے، دوسری طرف متوجہ ہو جا رہا ہے، وہ پھول پتیوں میں گم ہو جا رہا ہے، وہ نقش و نگار میں گم ہو جا رہا ہے، تو خشوع خضوع میں فرق پڑ رہا ہے. ایسی حالت میں علماء نے کہا ہے کہ خشوع خضوع اس کا آدمی کا ختم ہو رہا ہے، دوسری طرف اس کا ذہن متوجہ ہو رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ نماز کے اندر ضرورت کے حساب سے آنکھ بند کر سکتا ہے. بسا اوقات کیا ہے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سامنے سے کیا ہے جانور گزر رہے ہیں، عورتیں گزر رہی ہیں، اس بات میں فرق پڑتا ہے خشوع خضوع میں. ایسی حالت میں ضرورت کے مطابق آنکھ آدمی بند کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی، یعنی اس کے آنکھ کھولنے کی وجہ سے خشوع خضوع میں فرق پڑ رہا، اس کے نماز میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہو،
تو ایسی صورت میں بغیر کسی وجہ کے نماز کے اندر آنکھ کو بند کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ ایک پہلی چیز. اسی طریقے سے ایک دوسری چیز، حالت نماز کے اندر بیجا اور لا یعنی اور لغو حرکت کرنا. مثلا آدمی نماز کے اندر کھڑا ہے، ٹوپی سیدھی کر رہا ہے، قلم سیدھی کر رہا ہے، کپڑا سیدھا کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 12 لوگوں کو، داڑھی مشغول ہے پورے قیام میں. کتنے لوگوں کو تو ایسے دیکھا گیا ہے وہ داڑھی بال یہ سب لگے رہتے ہیں نماز کے اندر. یہ لغو حرکت ہے، یہ لا یعنی حرکت ہے. کپڑا بار بار درست کرنا. کچھ لوگ سجدے سے اٹھتے ہیں تو اچھا سے پہلے کپڑا وپڑا درست کر لیں گے پھر بیٹھیں گے. یہ سب لا یعنی حرکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا نماز کے اندر. داڑھیوں سے کھیلنا، بالوں سے کھیلنا، ٹوپیوں سے کھیلنا، کپڑوں کو بار بار درست کرنا، پیر ادھر ادھر ہمیشہ آگے پیچھے کرنا، یہ سب درست نہیں، لغو حرکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو، کچھ صحابہ کو دیکھا. حدیث کے صحیح الفاظ ہیں وَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَقْوَامًا. آپ نے کچھ صحابیوں کو دیکھا، کچھ يَعْبَثُونَ بِأَيْدِهِمْ فِي الصَّلَاةِ، کہ نماز کے اندر اپنے ہاتھوں سے لغو حرکت کر رہے تھے، یعنی ادھر ادھر ہاتھ پھیرنا سرور پہ. وَيُحَرِّكُونَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، بغیر کسی ضرورت کے وہ حرکت کر رہے تھے، بغیر کسی ضرورت کے ہاتھ پیر ادھر ادھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعَ أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أُذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ، کہ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ہاتھ ادھر ادھر ایسے کرتے ہو جیسے کہ گھوڑے کی دم دیکھیں کبھی بھی ساکت نہیں رہتی، وہ ہمیشہ دائیں بائیں اوپر نیچے کرتا رہتا ہے گھوڑا. تو کہا کہ گھوڑے کی دم کی طرح تم لوگ اپنے ہاتھوں کو کیوں ادھر ادھر حرکت کر رہے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، آپ نے کیا کہا؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر پرسکون رہو، پرسکون رہو. اور صحابہ کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ صحابی جب نماز پڑھتے تھے چڑیوں کو بھی گمان نہیں ہوتا تھا کہ انسان ہے. ان کو یہ لگتا تھا کوئی درخت ہے، کوئی جامد شے ہے یہاں پر رکھی ہوئی ہے. وہ آ کے سروں پہ بیٹھ جاتی، رکوع میں گئے ہیں تو پیٹھ پہ آ کے پرندے بیٹھ جاتے. اتنی پرسکون نماز ہوتی تھی صحابہ کی، سلف صالحین کی. نماز کے اندر سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ کسی ایک سلف کو ایسا ہوا کہ پیر کاٹنا تھا، نماز کے اندر کاٹا گیا. کہا کہ نماز میں جب پڑھوں گا تو کاٹ لینا. نماز کے اندر پورا پیر ان کا خراب ہو گیا تھا، فالج کوئی مسئلہ، نماز کے اندر کاٹ دیا، ان کو احساس بھی نہیں ہوا. کیسی نماز ہوتی تھی ذرا سوچا آپ. یہ صحابہ کی نماز ہے. وہ صحابی کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی پہرا دے رہے تھے، اللہ کے رسول جنگ سے واپس آ رہے تھے. آپ نے کہیں پڑاؤ ڈالا، قیام کیا رات کے اندر. کہا کہ بھئی کون آج ہماری پہرہ داری کرے گا، نگرانی کون کرے گا؟ 2 صحابی اٹھے ہوئے، کہا اللہ کے رسول ہم لوگ کریں گے. اب دونوں صحابی بولے کہ بھئی اگر ایسے بیٹھے بیٹھے رہیں گے تو نیند آ جائے گی اور کہیں دشمن آ گیا ہم لوگ سو گئے تو مسئلہ ہو جائے. تو انہوں نے لوگوں نے طے کیا کہ بھئی تم سو پہلے اور میں جاگتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آدھی رات سوؤں گا، تم جاگو گے. ٹھیک. تو وہ صحابی جو جاگ رہے تھے انہوں نے کہا میں بھی اگر بیٹھا رہتا نا تو سو جاؤں گا. انہوں نے نماز شروع کر دی. اب نماز شروع کر دی، نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں سے دشمن کیا ہے؟ تیر چلا رہا. تیر ان کی پڈلی پر، اینڑی پر لگی، تیر پورا گھس گئی، خون پھوارے کی طرح نکل رہا. نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی حرکت نہیں. پھر دوسرا تیر لگا، پڑھ رہے ہیں، تیسرا تیر لگا، پڑھ رہے ہیں. پوری سورہ جب انہوں نے ختم کر لی اس کے بعد دوسرے ساتھی کو جا کے جگایا. اب وہ ساتھی دیکھا تو گھبرا گیا، بھئی یہ تو تمہارے خون بہہ رہا ہے. حدیث کے اندر آتا فوارے کی طرح، یعنی فورس کے ساتھ خون نکل رہا. تو کہا کہ بھئی تم نے کیوں نہیں جگایا؟ کہا میں اصل میں سورہ جو پڑھ رہا تھا میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں سورہ مکمل کیے بغیر نماز ختم کر لوں. یہ ہے صحابہ کی نماز. تو ایسی پرسکون نمازیں ہونی چاہیے. دیکھیے کیا مزہ آتا ہے. کبھی اگر زندگی میں ایسی نماز اللہ ہم سب کو توفیق دے پڑھنے کی، دیکھیے کیا لذت ملتی ہے، کیا سکون ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ارحنی یا بلال بالصلاۃ، یا بلال ارحنی بالصلاۃ، اے بلال ہم کو نماز کے ذریعہ سکون پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. کبھی بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے اللہ کے رسول فوراً مسجد جاتے، جا کے نماز پڑھنا شروع کرتے.
آندھی آئی، بارش آئی، طوفان آیا، مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئی، فوراً جا کے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ ساری مصیبتوں کا حل نماز، ساری مصیبتوں کا حل، مالی ہو، جانی ہو، تجارتی ہو، معاشی ہو، خاندانی ہو، کوئی بھی مسئلہ، ہر مسئلے کا حل نماز ہے۔ وہ لذت ملتی تھی صحابہ کو، سلف صالحین کو نماز کے اندر، کہ وہ ہر مسئلے میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک ایک آیت کے اندر پوری رات ایک آیت میں گزر جاتی تھی، اتنا لمبا قیام۔ اللہ کے رسول ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم، پوری رات گزر گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ رہے ہیں، رکوع میں بھی وہی، قیام میں بھی وہی، سجدے میں بھی پوری رات وہی آیت۔ کیا ان کو لذت حاصل ہوتی تھی۔ اگر وہی لذت ہم کو حاصل ہونے لگے تو یہ مسجدیں آج آباد ہو جائیں گی۔ جب تک مسجدیں نہیں آباد ہوں گی تب تک مسلمانوں میں اتحاد نہیں آئے گا۔ اب جب تک مسلمانوں میں اتحاد نہیں آئے گا تب تک مسلمانوں کے اندر قوت پیدا نہیں ہوگی، اور جب تک قوت نہیں پیدا ہوگی ظاہر سی بات ہے مخالفین ایسے ہی مسلمانوں پر ظلم کرتے رہیں گے۔ اتحاد اگر چاہتے ہیں تو نماز میں آؤ۔ نماز ہم کو اتحاد سکھاتا ہے، ایک صف میں سب مل کر، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم مل کر کے یہاں کھڑے ہوتے ہیں، گویا کہ سب ایک جسم کے مانند ہے۔ یہاں درس دیا جاتا ہے نماز کے اندر، ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ ہم سب ایک جسم کے مانند ہے، ایسے کھڑے ہو جاؤ گویا کہ آپ کا جسم اس کے جسم سے الگ ہی نہ ہو، گویا کہ ایک ہی جسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں؟ تراسو، رسو کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تراسو کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جیسے چونا گش دیوار ہوتی، اب یہ دیوار میں کہیں رکھنا ہے، کہیں شگاف دکھ رہا آپ کو؟ نہیں، آپ نے کہا ایسے صف لگاؤ، ایسے صف لگاؤ۔ اب ایسے اگر صف لگے گی تو دیکھیے پھر نماز کے اندر کیا لذت ہم کو ملتی ہے، خضوع رہے گا، کیونکہ ہماری صفیں درست نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہمارے خضوع میں فرق آتا ہے۔ شیطان ہمارے درمیان صف میں کھڑا ہوتا ہے، اور جب شیطان کھڑا ہوگا تو ہماری نماز ہی برباد کرے گا، اور کیا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا صفوں کو اگر درست نہیں کرو گے تو تمہارے اندر اللہ رب العالمین اختلاف پیدا کر دے گا۔ آج یہ مسلمانوں میں جو کئی فرقے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے، وہ ہماری مسجد میں نہیں آنا، وہ مسجد میں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ہمیشہ مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ کیوں یہ آج اختلاف ہے مسلمانوں میں؟ کیونکہ ہماری صفیں درست نہیں ہو رہی۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، صف درست نہ ہونے کا نتیجہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے آج۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لَتُسَوَّئُنَّ صُفُوفَكُمْ وَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تم صفوں کو ضرور سیدھی رکھو ورنہ اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا، او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ آج یہ اختلاف ہے، دشمنی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، یہ صفیں ہماری درست نہیں ہو رہی۔ تو ہم نے کیا کہا؟ لغو حرکت نماز کے اندر نہیں ہونی چاہیے، پرسکون آپ کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جب تک ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی تو ہم نماز میں پرسکون رہیں گے، اور جب تک یہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی نمازوں کے اندر سکون نہیں آئے گا۔ بس کیا ہے، ہم ایک گویا کی عادت ہے، ایک ہماری مشق ہے، ایک کیا ہے، آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، گویا کہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے۔ یہ ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس کو ہم کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو نماز کے اندر لغو حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسکنوا فی الصلاۃ، اے لوگو نماز کے اندر پرسکون رہو، کوئی حرکت نہ کرو، لغو حرکت۔ ہاں اگر کوئی ضرورت پڑ رہی ہے تو حرکت کر سکتے ہیں۔ تو مسلسل حرکت، کبھی کبھی ایسی حرکت ہوتی ہے جو نماز کو باطل کر دے۔ اگر مسلسل ہر رکعت میں آدمی لگا رہے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ ہاں کبھی کبھار ضرورت پڑی کوئی مسئلہ نہیں بھی، اب ہر رکعت میں، ہر قیام میں، ہر سجدے میں آدمی لگا رہے دوسرے کاموں میں تو نماز اس کی، علماء نے لکھا ہے کہ مسلسل حرکت اور کثیر یعنی زیادہ حرکت اگر وہ نماز میں کر رہا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ آدمی کیا ہے، اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، نماز کے اندر کھڑا ہے کھیل رہا ہے داڑھی سے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا
لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه، اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح پرسکون رہتے. دل کے اندر پہلے وہ کیفیت پیدا ہونے چاہیے. دل کے اندر جب کیفیت پیدا ہو گئی تو ہمارے اعضاء و جوارح بھی پرسکون رہیں گے. ہمارا دل ہی نہیں درست رہتا، ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بازار میں گھوم رہے ہیں، گھروں میں گھوم رہے ہیں، گھروں کے مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں، تجارت میں الجھے ہوئے ہیں، یہ سب مسائل ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے، نماز ہماری اس سے برباد ہو جاتی ہے. کم سے کم نماز میں کمی واقع ہوتی. ٹھیک، ایک اور مسئلہ. اب آئیے، قرات ہماری شروع ہو رہی ہے. اب ہم نے ثنا کے مسائل پر کچھ بحث کی. قرات شروع ہوتی ہے ہماری اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ائمہ جب قرات شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیات سنے کہ نہیں؟ خاص طور پہ تراویح میں تو اللہ 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 کی پناہ، قرآن کا مذاق بنا دیا لوگوں نے. ایک سانس میں سورہ فاتحہ، ایک سانس میں ایک صفحہ. کون سی قرآن پڑھ رہے ہیں بھئی؟ اللہ کہہ رہا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہ قرآن کا حق ہے. تلاوت کا حق کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر، ایک ایک حرف ادا ہونا. اگر قرآن کا ایک حرف ادا نہیں ہوا تو معنی پورا خراب ہو جاتا، معنی بدل جاتا. گویا کہ ہم قرآن کے اندر کمی یا زیادتی کر رہے ہیں. اگر ایک حرف کم ہو گیا تو قرآن کے اندر کمی واقع ہو گئی. تو رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ ای بینہ تبیینا، واضح کر کو ایک ایک حرف کو پڑھو. تأنن فی، پرسکون، یعنی آرام آرام سے ایک ایک حرف کی ادائیگی ہونی چاہیے. نماز ایسی تلاوت ہونی چاہیے. عبداللہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قتادہ کہتے ہیں ایک تابعی ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیف کانت قراءۃ النبی، نبی کی قراءت کیسے ہوتی تھی. دیکھیے نبی کیسے قرآن پڑھتے تھے، نماز میں تلاوت کیسے کرتے تھے. آپ نے کیا کہا؟ کانت مدن، کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے. پھر پڑھ کے بتایا کیسے. کہا ثم قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور کہا یمد بسم اللہ، یمد بسم اللہ یعنی بسم اللہ کو کھینچتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتے بسم اللہ اس طرح نہیں، بسم اللہ بسم اللہ ایسا نہیں، بسم اللہ آپ کھینچتے. پھر کہتے ویمد بالرحمن، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح، رحیم رحمان کو کھینچتے، رحیم کو کھینچتے اس طرح کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے نہیں قرات، یہ نبی کی قرات ہے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءتہ آیتا آیتا، نبی اپنی قراءت کو ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے، ایک ایک آیت کو. میں نے کہا کہ نقالی کرنا، اس سے پہلے بھی درس میں ہم نے اس کی طرف آپ کو اشارہ کیا تھا کہ نقالی کبھی بھی کسی کی نہیں کرنا چاہیے. نقالی کرنے میں نہ تو وہ بن سکتا ہے اور اپنی چال بھی آدمی بھول جاتا ہے، اپنا بھی ڈھنگ بھول گیا اور اس کی بھی نقالی نہیں کر پائے. اب سدیس صاحب کی نقل کرنے میں، نقالی کرنے میں لوگ کیا ہے، نہ تو سدیس بن پاتے ہیں نہ خود کوئی مقام بنا پاتے ہیں اپنا. اور سدیس صاحب کیا ہے، کبھی کبھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین 3 آیت پڑھتے ایک سانس میں. اس کی نقالی میں بہت سارے ائمہ ایسا کرتے ہیں. حالانکہ نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی کی سنت کیا ہے؟ ام سلمہ خود کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہیں کہ ایک ایک آیت پڑھتے. انہوں نے پڑھ کے سنا الحمدللہ رب العالمین ثم یقف، اب بسم اللہ پڑھتے پھر رک جاتے، پھر پڑھتے الحمدللہ رب العالمین ثم یقف، پھر رکتے، پھر کہتے الرحمن الرحیم ثم یقف. ایک ایک آیت پڑھنا، ایک ایک آیت پڑھنا، یہ نبی کا طریقہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اب اگر آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بھی مقتدی کب پڑھے گا؟ مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا نا. اب ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ کے دوسری سورہ ختم شروع کر دیے تو مقتدی بھائی کب پڑھے گا؟ اسی وقفے میں ہم کو پڑھنا ہے. اب جب الحمدللہ رب العالمین، یہ امام جو 2-4 سیکنڈ کا جو وقفہ لیتا ہے اسی میں ہم کو الحمدللہ پڑھ لینا ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم پڑھ لینا اب الرحمن الرحیم، اسی طرح امام کے پیچھے پیچھے چل لینا۔ اب جب آپ ایک ہی ساتھ میں پورے پڑھ لیں گے تو کہاں سے پڑھیں گے ہم لوگ بھائی؟ ہماری قرات کہاں سے ہوتی؟ دیکھیے نبی کی مخالفت بھی ہوتی، مقتدی کو بھی اس میں پریشانی ہوتی، بڑی پریشانیاں۔ نبی کی سنت کو اپناؤ گے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو ایک ایک آیت پڑھنا قرآن۔ اب کیسے پڑھنا یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ اب سورہ فاتحہ کا جو مسئلہ ہے آپ کو بتلاؤں، شاید سورہ فاتحہ ہی کی بنیاد پر کتنے لوگوں کی نماز درست نہ ہو۔ سورہ فاتحہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سورہ فاتحہ نازل ہوئی اسی طرح اگر پڑھیں گے تبھی نماز درست ہوگی۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کمپلسری ہے، رکن ہے۔ رکن کا مطلب اگر اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا نماز باطل ہو جاتی۔ اب سورہ فاتحہ یہ رکن ہے، تو اب کیسے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کی ایک کتاب الشرح الممتع، کئی جلدوں میں ہے، 10-11 جلدوں میں ہے، اتنی موٹی موٹی کتاب عربی میں، انہوں نے سورہ فاتحہ کی شروط بیان کیا ہے۔ کیا کہا کہ مع حروفها وکلماتها وترتیبها بغیر فصل ولا سکوت طویل۔ کتنی شرط بتلائی؟ کہا قرآن کے سورہ فاتحہ نماز میں اسی وقت آپ کی درست ہوگی، اور نماز اسی وقت درست ہوگی جب سورہ فاتحہ کے ہر حرف کو آپ ادا کریں گے، حروف کی ادائیگی۔ جتنے حرف ہیں سورہ فاتحہ میں ہر حرف کو آپ کو ادا کرنا، اور اگر چھوٹ گیا تو گویا کہ آپ کی سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی۔ جب سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی تو آپ کا رکن نہیں ادا ہوا، رکن نہیں ادا ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ مع حروفہا، ہر حروف ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وکلماتہا، جتنے کلمات ہیں وہ کلمات ادا کرنا، وترتیبہا، اور جس ترتیب سے ہیں، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہونا، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہو، جس ترتیب سے اسی ترتیب سے ہم کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے وترتیبہا کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا بغیر فصل ولا سکوت طویل، کلمات اور حروف کے درمیان فصل نہیں ہونا چاہیے، یعنی وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پڑھ رہے ہیں تو مسلسل پڑھتے جائیں، مسلسل کیا ہے؟ پڑھتے جائیں۔ اب دیکھیے سورہ فاتحہ کے اندر 11 تشدید ہے۔ تشدید سمجھتے ہیں؟ مشدد، جیسے بسم اللہ، مشدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کو ڈبل پڑھنا پڑتا ہم کو۔ الرحمن الرحیم، الرح، تو را پہ تشدید ہے۔ تو اس طرح 11 تشدید ہیں۔ ایک بھی تشدید ہماری اگر چھوٹ گئی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ لکھتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ ڈبل حروف ہے۔ اب ڈبل حروف کو ہم نے ادا نہیں کیا، خاص طور پر اس میں دیکھیے ایاک نعبد، اس میں غلطی ہوتی ہے، ایاک نعبد۔ اب اگر کوئی کہے ایاک نعبد، ایاک معلوم کیا ہوتا ہے؟ ضوء الشمس، سورج کی جو روشنی، جو کرن ہوتی ہے اس کو ایاک بولتے ہیں، ایا۔ اب کوئی کہے ایاک نعبد تو معنی کیا ہوگا معلوم ہے؟ سورج کی کرنوں کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ شرکیہ جملہ ہے، شرکیہ جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایاک، ایاک، ایاک نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک، بہت اہم بات بتلا رہا ہوں، ایاک۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں تک لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو آدمی سورہ فاتحہ صحیح طور پر پڑھ نہیں سکتا ہے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ جو مصلے کو لوگ اتنا آسان بنا لیے ہیں، کوئی بھی چڑھ جاتا ہے مصلے پہ، اتنا وہ آسان جگہ نہیں ہے، اتنی چھوٹی جگہ نہیں ہے، سب کی ذمہ داری لے کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ شاید میں حافظ نہ ہوتا تو کبھی مصلے پہ نہ کھڑا ہوتا، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَن لَا يُقِيمُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ، جو صحیح طور پر قراءت فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، فَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ، اس کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھی جائے۔ ہاں اگر سب برابر ہوں، سب ویسے ہوں تو اس میں سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ صحیح طور پر پڑھ سکتے ہیں تو ایسے مصلی، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، الگ سے جا کے نماز پڑھ لے، نماز چھوڑ دے بیچ سے ہی، نماز بیچ سے ہی چھوڑ کر نیت کر کے الگ ہو جائے، اپنی نماز پوری کر لے۔ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی جو سورہ فاتحہ جس کو صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا جس طرح نازل ہوئی ہے۔
اب اگر کوئی کہہ دے صراط الذین انعمت ہے، اب کوئی انعمتی کہہ دے، انعمتو کہہ دے، غلط ہو گیا۔ ایک ایک اگر زبر زیر کی بھی کمی بیشی ہوئی سمجھو کہ پورا معنی بدل گیا۔ اب صراط الذین انعمت ہے تو کیا معلوم ہوا؟ اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما جس پر تم نے انعام کیا۔ اب اگر کوئی کہے انعمت علیہم تو جس پر میں نے انعام کیا ہے، یہ اپنی بات بنا لیا، کتنا غلط ہو گیا معنی۔ وہ اللہ کا مسئلہ تھا، ہم نے اپنی طرف اس کو بولا۔ ایاکی اگر کوئی ایاکا ہے ایاکی کہہ دے، غلط ہو گیا بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ تو سورہ فاتحہ ہر مصلی پر واجب اور فرض ہے، فرض اور واجب ہے ہر مصلی پر کہ وہ سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ سیکھے، ہر مصلی پر فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اگر نہیں سیکھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ ضرور اس کو پکڑے گا۔ یہ واجبی علم ہے، یہ نفلی علم نہیں ہے، واجبی علم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر بنیادی علم حاصل کرنا فرض اور واجب ہے، اور واجب کام چھوڑ دو تو گناہ ملتا ہے، سب گناہ گاروں ہے۔ سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ، کم سے کم سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ ہر کوئی ضرور پڑھنا سیکھے، ورنہ یہ سمجھ لے اگر ایسے ہی پڑھتا رہے گا جیسے بچپن میں سیکھ لیا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی نماز باطل ہو رہی ہے، اس کی نماز صحیح نہ ہو رہی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اب سورہ فاتحہ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ اب ایک حرف اگر کم کر دیں تو کم ہو گیا نا، وہ سورہ فاتحہ مکمل نہیں۔ تو جیسے سورہ فاتحہ نازل ہوئی ویسے آپ کو پڑھنا ہے، یہ اہل علم کا کہنا ہے۔ اس کے ایک سعودی عالم ہے، آپ کو بتلاؤں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اخطاء فی قراءۃ سورۃ الفاتحہ نحو 200 خطا، یہ کتاب لکھی 200 غلطیاں لوگ سورہ فاتحہ پڑھنے میں کرتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الدکتور موسیٰ ابن نصر۔ کتنی غلطیاں؟ 200 غلطیاں انہوں نے اس میں شمار کی، ایک ایک حرکت کو لے کر، مد کو لے کر، مخرج کو لے کر۔ اب کوئی ہے ضالین ہے، کوئی ضالین کہہ دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضل یضل کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا، پھسلنا، فال، گرنا، پھسل جانا۔ اب ضالین کوئی کہہ دیا، کتنا غلط معنی ہو گیا ابھی، یہ تو پورا بدل دیا آپ آیت، ضالین کہہ دیا پھسلنے والے، اور یہاں ضالین گمراہ ہے، مغضوب جن پر غضب نازل کیا، آپ مغضوب کہہ دیں تو جس کو پوشیدہ کیا گیا، کتنا غلط ہو رہا مانا، آپ ذرا تصور کریں۔ تو سورہ فاتحہ جیسے جیسے جو حرف ہے، جو حرکت ہے، اس کو اسی طرح ہم کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہماری نمازیں صحیح ہوں گی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں اذن لا بد ان يقرأها تامة، لہذا ضروری ہے ہر مصلی پر کہ وہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھے، بآیاتها پوری آیات کے ساتھ، پورے کلمات کے ساتھ، وحروفها پورے حروف کے ساتھ، وحرکاتها اور پوری حرکت کے ساتھ۔ فإن ترک آیتن، اگر ایک آیت بھی چھوڑ دیا، 7 آیتیں، ایک آیت بھی چھوڑ دیا، او حرفن یا سورہ فاتحہ کا ایک حرف بھی چھوڑ دیا، او حرکتن یا ایک حرکت بھی چھوڑ دیا، تو خل بالمعنی جس کی وجہ سے معنی میں خلل واقع ہو گیا، معنی غلط ہو گیا، لم تصح، تو اس کی نماز درست نہیں، اس کی نماز درست نہیں۔ شیخ ابن باز کا بھی یہی صحیح فتویٰ، اگر حرکت سے بدلنے سے معنی میں تبدیلی ہو گئی، اب معنی میں تبدیلی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ گویا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ تو انسان کا کلام ہو گیا۔ جیسے ہم نے کہا انعامتا کے بجائے کوئی انعامتو کہہ دے، تو اللہ کا کلام تو انعامتا ہے، یہ انعامتو ہمارا کلام ہو گیا۔ تو سورہ فاتحہ کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، لہذا ہر آدمی سورہ فاتحہ کو اچھی طرح سے سیکھنے اور اسی کے مطابق نماز میں پڑھنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کی نماز یا ہماری نمازیں کیا ہیں، درست ہو سکیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد دروس کے اندر آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان غلطیوں کو سننے سمجھنے کے ساتھ ساتھ
اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے نمازوں کے اندر جو غلطیاں ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین اس کی اصلاح کی ہم کو توفیق دے، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔